اور دنیا میں بھی رہتے ہوئے نیک عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جب آپ مر جائیں گے تو آپ کے جو متعلقین ہوں گے آپ کے قبر پر جائیں گے، آپ سے بات چیت کریں گے اور آپ کو وہ پرچے تھما دیں گے۔ وہ جو فرشتے سوالات کرنے والے ہیں ان جوابات کو یہ قبر کے باہر سے ہی حل کرا دیں گے آپ سے بات چیت کر کے۔ اب اس کے بعد آپ کو سوالوں کا جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب فرشتے آئیں گے جو سوالات پوچھیں گے وہ جواب چونکہ آپ کے پاس پہلے سے موجود ہوگا، وہ پرچہ آپ دھرا دیں، آپ کو پاس کر دیا جائے گا۔ جی ہاں، تو سامعین، آج کی یہ ویڈیو اس وہابی جناب امتیاز پلاموی کی اسی ویڈیو کے جواب میں ہے، جس میں آپ ان کی جہالت و حماقت کا نظارہ کریں گے۔ دراصل اس ویڈیو کا تھمبنیل یہ ہے، ذرا دیکھیں اس میں کیا لکھا ہے۔ لکھا ہے مردوں سے بات کرنے کا نیا طریقہ، اب مردوں سے بات چیت کر سکتے ہیں بریلوی علامہ۔ اب اس کی کیا حقیقت ہے اور امتیاز پلاموی نے کیسے جہالت و حماقت کا مظاہرہ اس ویڈیو میں کیا ہے، یہی آج کی اس ویڈیو میں آپ جاننے والے ہیں۔ مگر اس سے پہلے کہ ویڈیو شروع ہو، آپ چاہے سنی بھائی ہیں یا دیوبندی وہابی، اس ویڈیو کو بغور دیکھنا ہے آپ کو، اور پھر یہ دیکھنا ہے کہ میں اس ویڈیو کے جواب میں خلط مبحث تو نہیں کر رہا ہوں، کیونکہ امتیاز پلاموی نے کہا ہے کہ میں خلط مبحث کرتا ہوں۔ اس لیے اگر آپ دیوبندی ہیں تو ذرا زیادہ غور سے دیکھیں اس ویڈیو کو، اور اگر واقعی میں خلط مبحث کروں تو مجھے کمنٹ باکس میں بتائیں، اور اگر نہ کروں تو آپ اس ویڈیو کو امتیاز پلاموی وہابی دیوبندی تک پہنچا کر خود ان سے دریافت کر لیں کہ اس میں کیا خلط مبحث ہے، اس کی نشاندہی کر دیں۔ یہ اس لیے بھی ضروری ہے کیونکہ آپ کو یعنی امتیاز پلاموی وہابی دیوبندی کو ہماری ویڈیوز کا جواب نہیں دینا ہے تو مت دے، کیونکہ ان کو بھی پتہ ہے کہ رد باطل ریئیکشن یوٹیوب چینل کی ویڈیوز کا جواب دینا میرے بس کی بات نہیں ہے، تو نہ دیں، مگر جھوٹا الزام نہ لگائیں۔ تو سامعین، آپ کو دیکھنا ہے کہ خلط مبحث اس ویڈیو میں کیا گیا ہے یا نہیں، اور ساتھ ہی ہماری ویڈیوز میں دکھائے جانے والے حوالے اور اس کا اسکرین شاٹ آپ کو اگر چاہیے تو ہمارے رد باطل ریئیکشن ٹیلی گرام چینل پر آ کر آپ لے سکتے ہیں۔ اس ٹیلی گرام چینل کا لنک آپ کو اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ آپ اگر ابھی تک اس میں شامل نہیں ہیں تو ضرور شامل ہو جائیں، اور کوئی حوالہ اگر آپ کو چاہیے تو آپ وہاں سے جو بھی کتاب میری ویڈیوز میں اس کے اسکرین شاٹ دکھائے جاتے ہیں وہ آپ رد باطل ریئیکشن ٹیلی گرام چینل سے آسانی سے حاصل کر سکتے ہیں۔ تو چلیں اب ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ باطل کا رد کریں گے ہم ہیں بریلی والے۔ میں محمد امتیاز پلاموی۔ معزز ناظرین، آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ کہانی باز بریلی مذہب سے تعلق رکھنے والوں کے لیے جنت میں داخل ہونا آسان ہو گیا ہے۔ اس سے پہلے ویڈیو میں ہم نے دکھایا تھا بریلوی خطیبوں کی زبانی کہ آپ اگر بریلی مذہب سے تعلق رکھنے والے ہیں، کتنے ہی بڑے چور ہوں، ڈاکو ہوں، زناکار ہوں، بدکار ہوں، آپ کے لیے جنت میں داخل ہونا آسان ہے، بشرطے کہ آپ سنی ہونے کا، عاشق رسول ہونے کا جھوٹا ناٹک کر لیں۔ آپ عاشق رسول ہو گئے، بس آپ کے لیے جنت میں داخلہ آسان ہو گیا، چاہے زنا کریں، چوری کریں، کوئی فرق پڑنے والا نہیں، کیونکہ آپ تو عاشق رسول ہیں۔ دراصل سامعین، یہ جناب جس ویڈیو کی بات کر رہے ہیں اس میں عقائد کے متعلق بات کی گئی ہے، اور یہ تو آپ بھی جانتے ہیں کہ جنت میں داخلے کے لیے عقائد کا درست ہونا ضروری ہے۔ اگر عقائد درست نہ ہو اور اعمال کتنے بھی اچھے ہوں، وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اس قسم کی باتیں دیوبندی کتابوں میں بھی موجود ہیں۔ اسی بات کو اس ویڈیو میں بتائی گئی ہے جس کا ذکر جناب امتیاز پلاموی نے کیا ہے، جس کا جواب اگر آپ کو ملاحظہ کرنا ہو تو اس کے لیے آپ اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں۔ اس کا لنک اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن میں نے دے دیا ہے، آپ وہاں سے بعد میں اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں۔ اب آگے دیکھیے یہ جناب کیا کہتے ہیں۔ ہم سب کا عقیدہ یہی ہے، کتابوں میں پڑھتے ہوئے آئے ہیں کہ انسان دنیا میں جو عمل کرتا ہے، مرنے کے بعد قبر میں 3 سوالات کیے جاتے ہیں۔ فرشتے آئیں گے، مردے کو بٹھائیں گے، 3 سوالات کریں گے، من ربو کا، ما دینو کا، من نبیو کا، یا ما تقولو فی حضر رجل۔ اس طریقے سے سوالات کیے جائیں گے۔ آپ کو سوالوں کا جواب دینے کی بھی ضرورت نہیں ہے، بلکہ آپ پہلے سے ہی پرچے میں سوالات کو لکھ کر کے رکھ سکتے ہیں، فرشتے آئیں گے تو بس اسے دکھا دیں گے۔ جناب امتیاز پلاموی، یہ پرچہ والی بات کس نے کہی ہے؟ اس پر دلیل پیش کرنا آپ کے ذمے ہے۔ دیکھتا ہوں کب تک آپ اس بات کو ثابت کرتے ہیں، کیونکہ آپ نے اس ویڈیو میں جس خطیب کی ویڈیو پیش کی ہے اس میں پرچہ والی بات تو ہے ہی نہیں، لہٰذا آپ نے پرچہ والی بات جو کہی ہے اس پر دلیل دینا ضروری ہے، ورنہ اب آپ کا بہانہ نہیں چلے گا، اب آپ سیدھا جھوٹا ثابت ہوں گے، اور اس ویڈیو کو دیکھنے والے تمام دیوبندیوں کو پتہ چل جائے گا
کہ آپ کتنے بڑے مفتی نہیں بلکہ مفتری ہیں۔ اس لیے پرچہ والی بات جو آپ نے کہی ہے اس پر دلیل پیش کریں یا پھر اقرار کریں کہ آپ نے جھوٹ بولا ہے، الزام لگایا ہے، افترا کیا ہے۔ اور دنیا میں بھی رہتے ہوئے نیک عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جب آپ مر جائیں گے تو آپ کے جو متعلقین ہوں گے آپ کے قبر پر جائیں گے، آپ سے بات چیت کریں گے اور آپ کو وہ پرچے تھما دیں گے۔ وہ جو فرشتے سوالات کرنے والے ہیں ان جوابات کو یہ قبر کے باہر سے ہی حل کرا دیں گے آپ سے بات چیت کر کے۔ اب اس کے بعد آپ کو سوالوں کا جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب فرشتے آئیں گے جو سوالات پوچھیں گے وہ جواب چونکہ آپ کے پاس پہلے سے موجود ہوگا، وہ پرچہ آپ دھرا دیں، آپ کو پاس کر دیا جائے گا۔ جی ہاں، اگر آپ کو یقین نہ ہو تو آپ سن لیں، آپ کی خدمت میں بریلوی خطیب کو پیش کرنے جا رہا ہوں، آپ ان کی زبانی سن لیں۔ اور مجھے امید یہی ہے کہ جو طریقہ یہ بتا رہے ہیں یہ تمام طریقے، تمام مسائل یہ اپنے اعلیٰ حضرت سے اسی طریقے سے سیکھے ہوں گے۔ تو سامعین چلیں ہم وہ تقریر سنتے ہیں، مگر ایک خاص بات آپ کو ذہن میں رکھنی ہے، خصوصاً دیوبندی وہابی لوگ جو اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں وہ اس تقریر کے شروع ہی میں غور سے سنیں کہ وہ جس بات کو بیان کر رہے ہیں وہ کس کتاب میں درج ہے، اس کا نام بھی بتا رہے ہیں اور ساتھ ہی اس کتاب کے لکھنے والے کون ہیں یہ بھی انہوں نے بتایا ہے۔ اتنے ہی کو اگر آپ نے سمجھ لیا تو ساری باتیں تقریباً سمجھ میں آ جائیں گی آپ کے۔ باقی ویڈیو کے بعد بھی میں نہ صرف آگے بات کروں گا بلکہ امتیاز پلاموی وہابی دیوبندی کو ان کے گھر کا راستہ بھی دکھاؤں گا، اس لیے ویڈیو کو آخر تک دیکھتے رہیں۔ اب جو میں نے مسئلہ سمجھانا وہ سنیے، آپ نے پہلے کبھی نہیں سنا ہوگا، سمجھیں؟ مردے سے باقاعدہ آپ بات کر سکتے ہیں، مردے سے باقاعدہ آپ بات کر سکتے ہیں، مردے سے باقاعدہ آپ بات کر سکتے ہیں، میں حوالہ دوں گا۔ آپ باقاعدہ مردے سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، میں حوالہ دوں گا۔ آپ باقاعدہ مردے سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ طریقہ کتاب الروح، کتاب کا نام ہے علامہ ابن قیم جو ابن تیمیہ کا شاگرد ہے۔ ابن تیمیہ ان کا امام ہے، ہمارا نہیں۔ ان کا شاگرد اپنی کتاب میں لکھتا ہے اللہ کے نبی نے صحابہ کو بتایا، فرمایا جب تم قبر میں دفن کرو میت کے سر کی جانب کھڑے ہو جائیں۔ ویسے تو ہے نا سورہ بقرہ کی آخری رکوع پڑھیں، لیکن نہیں، فرمایا آپ نے باپ فوت ہوا، ماں فوت ہوئی، چلو جن کی ہوگی ہو گئی، جن کے زندہ ہے آج سن لیں، چلو اگر یہ بات بری لگے میں نے تو مرنا ہے نا، میری قبر پہ آزما لینا۔ فرمایا قبر کے سرانے کھڑا ہو جائے، فَلْيَقُمْ عَلَىٰ رَأْسِهِ، قبر کے اوپر کھڑا ہو جائے، اور آگے پتہ کیا کہے، اس کا تو اس کی ماں کا نام لے۔ آقا اگر مرحوم دوست ہو اس کی ماں کا نام نہ آتا ہو، آپ نے فرمایا پھر یوں کہہ دے، مثال دوست کا نام زید ہے، اس کی والد کا نام زینب ہے، والد کا نام، والدہ کا نام نہیں آتا، تو کہہ دے زید بنت حوا۔ 3 مرتبہ سلام کرے، السلام علیکم، السلام علیکم، 3 مرتبہ سلام ہو جائے گا، سمجھیے؟ آپ نے فرمایا جب 3 مرتبہ سلام کرے گا، 3 مرتبہ کہے گا زید بنت حوا، زید بنت حوا، زید بنت حوا، فرمایا مردہ قبر میں اٹھ کے بیٹھ جائے گا۔ یہی اس کی آواز آتی، قوت بصارت اور قوت سماعت مرنے کے بعد بڑھ جاتی ہے۔ پھر وہ اندر سے پتہ کیا کہتا ہے، وَارشدنی رحمک اللہ، اللہ تیرے اوپر رحم کرے، کیوں آیا ہے، کیا کرنے آیا ہے، سمجھیں؟ وہ اس کو 4 باتیں بتائے، قبر کے اوپر کھڑے، بڑی ضروری بات ہے۔ فرمایا اس کو اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، تجھے یاد ہے زین تو کلمہ پڑھتا تھا، تو خدا کو ایک مانتا تھا اور مصطفیٰ کو اپنا نبی مانتا تھا، تیری کتاب کا نام قرآن ہے، تیرے دین کا نام اسلام ہے۔ فرمایا چوتھی بات، فرمایا تیرے نبی کا نام محمد مصطفیٰ ہے۔ فرمایا مردہ بیٹھ جاتا ہے، 4 سوال کی تیاری ہو جاتی ہے۔ کسی بچے کو امتحان سے پہلے بتا دے بیٹا 4 ہی سوال آنے تو یہ جواب ہے، تیاری ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اب جب منکر نکیرین قبر میں آتے ہیں، ویسے تو مردے کو وہ بٹھاتے ہیں، لیکن جب دیکھتے ہیں یہ بیٹھا ہوا ہے، قریب جاتے ہیں تو وہ کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، میری کتاب قرآن پاک ہے، میرا دین اسلام ہے، میرا نبی آخر الزمان ہے۔ فرشتے آسمان کی طرف دیکھ کے کہتے ہیں اللہ سوال ہم نے کیے نہیں، بندہ پہلے جواب دے رہا ہے، کیا حکم ہے؟ اللہ پاک فرماتا ہے اس کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دو۔ تو سن لیا آپ نے، خطیب صاحب نے جو بات سنائی ہے وہ کس کتاب میں ہے؟ کتاب الروح میں، اور وہ کس کی کتاب ہے؟ ابن تیمیہ کے شاگرد کی۔ یہ بتا دیا گیا ہے، پھر کس منہ سے امتیاز پلاموی نے اعتراض کیا؟ اور اعتراض کرنے کا بھی ڈھنگ نہیں ہے، عقل تو ہے ہی نہیں۔
हालांकि वीडियो को आपने गौर से सुना होगा तो आपको बेतवज्जही की वजह से जो सबक़त लिसानी हुई है उसे आपने मुलाहिज़ा कर ही लिया होगा। मगर जनाब इम्तियाज़ पलामवी ने इस पर अपनी जहालत की वजह से हिमाकत करते हुए एतराज़ तो कर दिया, मगर गौर नहीं किया और थोड़ी जहमत नहीं की कि जिस किताब का नाम लिया गया है उस किताब को पहले देख लें और अगर वो बातें न मिलती तब ये एतराज़ करते। मगर जनाब ने एतराज़ ऐसे किया जैसे ये कोई मनगढ़ंत कहानी सुना रहे हैं। लेकिन सामाईन, जब मैंने मज़कूरा किताब यानी किताबुर रूह देखा तो ये बात उसमें मुझे मिल गई। चुनांचे ये देखें किताब जिसका नाम है किताबुर रूह। ये किताब तो अरबी में है मगर इसका तर्जमा देवबंदी मौलवी ही ने किया है, उसे मैं पेश कर रहा हूँ। इसके सफ़ा नंबर 31 और 32 पर वही बात दर्ज है जिसे मैंने हाईलाइट कर दिया है और जूम भी कर देता हूँ। अब वीडियो रोककर आप इसे अच्छी तरह पढ़ सकते हैं। इसका अगला सफ़ा भी आगे आप पढ़ सकते हैं। वैसे तो इसे पढ़कर मैं सुना देता मगर इसकी ज़रूरत नहीं, क्योंकि ख़तीब साहब ने जो बात कही है वही यहाँ दर्ज है। अलबत्ता ये ज़रूर है कि ख़तीब साहब ने जिन अल्फाज के साथ बयान किया है बेई नहीं वही अल्फाज तो नहीं है मगर है वही सब। अब अगर कोई देवबंदी इस पर एतराज़ करे कि बेई नहीं वही अल्फाज तो नहीं है ना, तो इस पर मैं ढेरों ऐसे हवाले पेश कर सकता हूँ देवबंदी उलमा और खुतबा की किताबों और खिताबों से, जो किताब में कुछ है मगर बयान अलग अल्फाज में किया गया है। इसलिए ये कोई काबिल एतराज़ बात नहीं है, क्योंकि हर अहले इल्म इस तरह की बातों को बखूबी समझते हैं। खैर सामाईन, इस हवाले को आप पढ़ सकते हैं जिससे वाज़ेह हो जाएगा कि ख़तीब साहब ने जो कहा वो बिल्कुल दुरुस्त है। अब अगर आपको ये हवाला चाहिए तो आप हमारे रद्द बातिल रिएक्शन टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके वहाँ से इन हवालों को हासिल कर सकते हैं। अलमुख्तसर ये कि इससे वाज़ेह हो गया कि इम्तियाज़ पलामवी वहाबी देवबंदी की समझदानी कैसी है कि बात भी नहीं समझते और एतराज़ कर देते हैं। अब चलते चलाते जनाब इम्तियाज़ पलामवी वहाबी देवबंदी को इनके घर का रास्ता भी दिखाई देता हूँ। सामाईन व नाज़रीन, जनाब इम्तियाज़ पलामवी को इस बात पर एतराज़ है कि मुर्दे से बात करने की बात क्यों कही गई, उससे कांटेक्ट करने की बात क्यों कही गई। लेकिन अगर इम्तियाज़ वहाबी ने इस वीडियो को बनाने से पहले अपने घर में एक बार झांक लिया होता तो इनकी ऐसी रुसवाई न होती, क्योंकि देवबंदी मज़हब में तो मुर्दों से बाकायदा ज़िंदा इंसान दोस्ती कर लेता है। जी हाँ, हालांकि इस ताल्लुक़ से और भी कई हवाले मेरे पास हैं मगर वीडियो लंबी होती जा रही है, इसलिए सिर्फ़ एक हवाला पेश करके अपनी बात ख़त्म करूँगा कि देवबंदी मज़हब में मुर्दे से दोस्ती ज़िंदा इंसान कर लेते हैं और दोस्ती में जिस तरह एक दोस्त दूसरे दोस्त की मदद करते हैं, मुर्दा भी ज़िंदा की मदद करते हैं और मदद भी ऐसी कि जिससे देवबंदियत की कमर टूट जाती है। और मैं भी अगर इम्तियाज़ पलामवी की तरह तबसरा करूं तो बहुत कुछ कह सकता हूं, मगर ये मेरा तरीक़ा नहीं है, जैसा कि आप भी जानते हैं। खैर, आप पहले हवाला देख लें, उसके बाद फिर आगे बात होगी। ये देखें किताब जिसका नाम है मलफूज़ात फ़क़ीहुल उम्मत, जिल्द अव्वल, क़िस्त राबे, सफ़ा नंबर 75 पर एक बिहारी तालिब इल्म के बारे में बताया गया है। वैसे मैं आपको बता दूं, शायद आप जानते भी होंगे, जनाब इम्तियाज़ पलामवी झारखंडी हैं और ये वाक़या जो है वो बिहारी का है। पहले आप इस वाक़या को सुन लें। उन्वान आप देख रहे हैं, लिखा हुआ है साहब कब्र से दोस्ती हो गई थी और आगे लिखा है एक बिहारी तालिब इल्म वतन से फ़रार होकर बग़र्ज़ तालीम देवबंद आया। उसका ज़िक्र आने पर सुनाया कि आला हज़रत रायपुरी, देख रहे हैं इनके यहाँ भी आला हज़रत है। जब कोई सुन्नी आला हज़रत कहे तो इन देवबंदियों के पेट में दर्द शुरू हो जाता है, मगर ख़ुद आला हज़रत रायपुरी लिख रहे हैं। खैर, तो लिखते हैं आला हज़रत रायपुरी के यहाँ एक कारी साहब आया करते थे जो बड़ी जल्दी जल्दी बातें करते। कहते कि फ़लाँ मस्जिद में चटाई नहीं थी, वहाँ चटाई का इंतज़ाम कर दिया। फ़लाँ मस्जिद के कुएं पर डोल ख़राब था, नया डोल पहुँचा दिया। फ़लाँ जगह पर रस्सी टूट गई थी, वहाँ नई रस्सी का इंतज़ाम किया। बचपन ही से इनको कश्फ़े क़ुबूर होता था। बग़र्ज़ तालीम घर से लाहौर आ गए थे, वहाँ किसी साहब क़ब्र से दोस्ती हो गई थी। एक रोज़ साहब क़ब्र से कहा कि खाने का इंतज़ाम नहीं है, बड़ी परेशानी होती है। उन्होंने कहा खाने का इंतज़ाम हो जाएगा। चुनांचे अगले रोज़ कोई साहब आए और तलबा पर नज़र डाली जैसा किसी की तलाश हो। उन कारी साहब को देखकर फरमाया कि तुम्हारा खाना आज से हमारे यहाँ रहेगा। तो सामाईन, ये हाल है इन देवबंदियों का कि न सिर्फ इनकी मस्जिद की चटाई बल्कि कुएं पे डोल वगैरह का इंतज़ाम भी मुर्दा कर रहे हैं, बल्कि खाने का इंतज़ाम भी किया जा रहा है। मगर मजाल है कि इस पर इम्तियाज़ पलामवी वहाबी देवबंदी मुँह खोले और कुछ बोले। क्या आज तक आपने सुना था कि मुर्दा से
ज़िंदा लोगों की दोस्ती होती है, नहीं सुना होगा, मगर देवबंदी अजायब खाने में ये भी होता है। और ऐसे और भी बहुत काम मुर्दों से मुताल्लिक़ हैं जिन्हें एक एक करके अगर मैं बयान करूं तो काफ़ी देर की वीडियो बन जाएगी। वैसे इस ताल्लुक़ से मज़ीद मालूमात के लिए आप इस वीडियो को देख सकते हैं। इसका भी लिंक दूसरे नंबर पे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, या वीडियो के एंड में मैं इस वीडियो को लगा दूंगा, इसे आप देख सकते हैं। तो ये हाल है इम्तियाज़ पलामवी देवबंदी वहाबी के देवबंदी मज़हब का, मगर मुंह उठाकर चले आते हैं ये जनाब जहालत ज़ाहिर करके हम सुन्नियों पे एतराज़ करने। अब इस पर आपकी राय क्या है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और वीडियो लाइक करके खूब शेयर करें। बहुत सारे दोस्त हमारे ऐसे हैं जो वीडियो को शेयर नहीं करते, हालांकि आप इस किस्म की वीडियोस को शेयर करके देवबंदियत के मकरूह चेहरे को दुनिया के सामने लाकर हमारी मदद तो कर ही सकते हैं, साथ ही भोले भाले सुन्नियों के ईमान की हिफाजत भी आप कर सकते हैं, क्योंकि इस किस्म की वीडियोस देखकर लोग देवबंदियत की हकीकत से आगाह होंगे और देवबंदियों के दामे फरेब में फंसने से बच जाएंगे। लिहाजा सवाब की नीयत से इस वीडियो को आप सब लोग लाजमी शेयर कर दें और लाइक भी ज़रूर करें, क्योंकि इससे वीडियो वायरल होती है। आप सारे लोग, जितने लोग वीडियो देखते हैं, अगर सारे के सारे लोग वीडियो लाइक कर दें तो मैं समझता हूँ इस वीडियो से ज़्यादा कोई वीडियो वायरल नहीं हो सकती है। लिहाजा हमारी मदद आप इस तरह भी कर सकते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको इसकी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। जज़ाकल्लाहु खैरा।